الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ تو چھوٹے سے جملے لکھوانے ہیں۔ نمبر 1، مسجد کا بانی موحد ہو، جلدی کریں، مسجد کا بانی موحد ہو۔ نمبر 2، مسجد شرک سے پاک ہو۔ یہ دونوں باتیں اس قصے میں ثابت ہو رہی ہیں، بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اور مسجد بھی شرک سے پاک۔ یہ دلیل نقلی ہے از ابراہیم علیہ السلام۔ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو عرض کیا تھا صبح کہ دوسرے حصے کے اندر نفی شرک پھیلی ہے، پہلے حصے میں نفی شرک فی تصرف تھی، دوسرے حصے میں نفی شرک پھیلی ہے۔ 4 عنوان ہیں، وہ یہاں بھی لکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، آگے بات چلے گی برائے نفی شرک پھیلی۔ اور جب بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کی، ہم نے مکان البیت، جگہ گھر کی، کعبے کی جگہ مقرر کر دی۔ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوا دیا ہے، پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جبریل نے آ کر اس جگہ پر مارا، مٹی ہٹ گئی، بنیادیں نیچے سے ظاہر ہو گئیں جو فرشتوں نے بنائی تھیں، اسی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر تعمیر کیا۔ اللہ تشرک بی شیئا، یہ ان مفسرہ ہے، تفسیر کر رہا ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ نہ شریک کرنا تو میرے ساتھ کسی چیز کو۔ ان کے نیچے 2 لفظ لکھ لیں، حکم دیا، ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ نہ شریک کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پاک رکھنا میرے گھر کو۔ طاہر کے نیچے لکھ لیں شرک سے۔ حضرت قتادہ کا بھی یہی قول ہے، حضرت مجاہد کا بھی یہی قول ہے، عن شرک، پاک رکھنا میرے گھر کو شرک سے۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اطلاع دے تو لوگوں میں حج کی، لوگوں میں حج کی اطلاع دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ اگر میں حج کے لیے آواز دوں تو پھر کیسے پہنچے گی ان تک؟ فرمایا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ کریم نے تمام کائنات کی ارواح کے لوگوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی، تو جو زندہ تھے ان کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، اور جو باقی تھے ان کی روحوں تک اللہ نے آواز پہنچا دی۔ اور حدیث پاک میں جس نے جتنی دفعہ لبیک کہی اتنی دفعہ وہ وہاں جائے گا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اطلاع دے تو لوگوں میں، بالحج، حج کی، نیچے فرضیت لکھ لیں، حج کی فرضیت کی اطلاع دے دے۔ یا تو کا رجالاً، ہونا حاشیہ تو آپ نے سمجھ لیا جو میں نے عرض کیا ہے تعمیر کعبہ والا، اور یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز زندوں تک اللہ نے پہنچا دی اور روحوں تک بھی پہنچا دی۔ جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ وہ پہنچے گا۔ فرمایا یا تو کا رجالاً، آئیں گے تیرے پاس، رجالاً، پیدل، پیدل آئیں گے، پیادے بن کر۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اسی اطلاع کی وجہ سے لوگ پیدل چل کر آئیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور اوپر پتلی کمر والے اونٹ کے، ضامر کہتے ہیں پتلی کمر والا اونٹ، پتلی کمر والا اونٹ ہونا۔ سامنے جملہ لکھ لیں ضامر کا، بوجہ طوالت سفر، طویل سے بوجہ طوالت سفر، اونٹ دبلے پتلے، حتیٰ کہ زخمی ہو جاتے، سفر لمبا ہونے کی وجہ سے اونٹ دبلے پتلے ہو جاتے، حتیٰ کہ زخمی بھی ہو جاتے۔ آئیں گے علی کل ضامرین، پتلی کمر والے اونٹ پر، دبلے پتلے اونٹ پر، یاتین من کل فج عمیق،
آئیں گے ہر راہ سے، فج کہتے ہیں راہ کو، عمیق دور دور دراز سے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم تاکہ حاضر ہوں وہ فائدوں کو جو ان کے لیے ہیں۔ منافع کے نیچے لکھ لیں دینی و دنیاوی، دینی و دنیاوی فائدے۔ لوگ آئیں گے یہاں حج کرنے کے لیے، ان کو دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے۔ مولانا جملہ لکھیں سامنے، دنیاوی فائدے مقصود، دنیاوی فائدے غیر مقصود، دنیاوی فائدے غیر مقصود اور تابع۔ دینی فائدے مقصود، وہاں بندہ حج کرنے کے لیے جائے تو مقصد کیا ہو؟ دینی فائدہ، اور دنیاوی فائدہ اگر ساتھ بھی تباہ حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھا حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر جو دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں نا، وہ کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، حرم شریف کے سامنے چیزیں مختلف اپنے ملک کی بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مقصد حج ہونا چاہیے بھی تباہ۔ اگر کوئی بندہ کاروبار کرے تو ٹھیک ہے۔ استاد ہمارے شیخ التفسیر والحدیث حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے بھی تھے۔ یہاں ہمارے بالکل قریب ہے قید آباد، اور ساتھ چھوٹا سا قصبہ ہے اترا، وہاں پر شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے شفیق تھے، مہربان تھے اور بڑے عالم تھے، دورہ تفسیر پڑھاتے تھے، انی والے بزرگوں کے شاگرد تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پنڈی والوں کے۔ تو حضرت نیلوی صاحب مسکراتے تھے یہاں پر، فرماتے تھے پرانا دور تھا نا، بہت پرانا، تو حضرت مولانا محمد امین صاحب اترا والے رحمۃ اللہ علیہ تو باہری جہاز جاتے تھے نا تو خالص گھی لے کر گئے بہت سارا۔ حضرت نیلوی صاحب فرماتے تھے کہ وہاں جا کر خالص گھی بیچا تو سارا حج کا خرچہ اسی گھی میں سے نکل آیا۔ جیسے مقصد حج ہو اور بتبع اگر کوئی بندہ کاروبار کرے نا جیسے، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں وہاں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ کو جملہ کیا لکھوایا؟ دنیاوی جو فوائد ہیں، دنیاوی منافع ہیں، وہ مقصود نہ ہو، وہ بتبع ہو، مقصد کیا ہو؟ دینی فائدہ۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ذکر کریں نام اللہ کا گنے چنے دنوں کے اندر۔ یذکر اسم اللہ پر لکھیں نیازات اللہ، قلم اوپر رکھیں، مہربانی کریں، نیازات اللہ۔ اس حصے کے اندر 4 عنوان آئیں گے، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ تو یذکر اسم اللہ پر میں نے کیا دوستوں کو جملہ لکھوایا؟ نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہو، اس پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات کے نیچے لکھ لیں 10، 11، 12، 10، 11، 12، ذی الحجہ کی 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے۔ 10 کو بھی قربانی ہوتی ہے، 11 کو بھی، 12 کو بھی قربانی ہوتی ہے۔ قربانیاں کرو، قربانیوں پر اللہ کا نام ذکر کرنا ہے، غیر اللہ کا نام ذکر نہیں کرنا۔ تو یہ عنوان کیا ہو گیا؟ نیازات اللہ۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ کا نام ذکر کریں ان پر جو دی ہے اللہ کریم نے ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے۔ بہیمۃ الانعام یہ اضافت بیانیہ ہے، بہیمہ کے نیچے لکھ لیں چوپائے، انعام کے نیچے جانور۔ جانور وہی چوپائے ہوتے ہیں 4 پاؤں والے، اوپر اس کے جو دی ہیں اللہ کریم نے ان کو چوپایوں میں سے۔ اللہ کا نام ذکر کریں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھائیں ان میں سے خود، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلائیں البائس تنگ دست کو، الفقیر محتاج کو۔ اطعموا کے نیچے لکھیں مستحب، اطعموا، خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلانا مستحب ہے۔ قربانی کا وہ سارا بندہ خود کھا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن مستحب ہے دوسروں کو بھی کھلائیں۔ ثم لیغزوا تفثہم، پھر چاہیے کہ ختم کریں اپنا میل کچیل، تفثہم، اپنا میل کچیل ختم کریں۔ اس کے نیچے لکھ لیں بعد از قربانی، قربانی کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، میل کچیل دور کر دی جاتی ہے، پھر اپنے
اچھے کپڑے پہنو اور عام لباس پہن کر پھر مینا میں جاؤ، وہاں دن گزارنے ہیں۔ ثم لیغزو تافسہم، پھر چاہیے کہ دور کریں تافسہم اپنا میل کچیل۔ آگے بریکٹ میں چھوٹا سا اوپر نیچے لکھ لیں، یعنی احرام کھول دیں۔ لیکن احرام کب کھولنا ہے؟ میں نے لفظ لکھوا دیے، بعد از قربانی، قربانی کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دیں، میل کچیل دور کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے اسی پر، وہ حاشیے پر لکھ لیں، پورا کریں مناسک حج۔ حاشیے پر لکھیں سامنے جی، پورا کریں مناسک حج، یعنی وقوف عرفہ، رامی، جمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، سائی بین الصفا والمروہ، سائی بین الصفا والمروہ۔ میں فَكُلُوا مِنْهَا کا ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہے تو پہلے مجھے معنی سنائیں۔ کھائیں، خود کھاؤ، منہا ان قربانیوں میں سے، سامنے لکھیں۔ بعض کفار کا خیال یہ تھا کہ قربانی کا گوشت آدمی خود نہ کھائے، بعض کفار کا خیال یہ تھا کہ قربانی کا گوشت آدمی خود نہ کھائے۔ فرمایا نہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ تم اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تم تنگ دست کو، الفقیر محتاج کو۔ تو دوسروں کو کھلانا ضروری ہے، آپ چپ کر گئے، مولانا بتائیں تو صحیح، مستحب ہے۔ ثم لیغزو تافسہم، پھر بعد از قربانی چاہیے کہ ختم کریں اپنا میل کچیل، اس کو دور کریں، ولیوفوا نذورہم، اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی منتیں۔ اس پر لفظ لکھیں، اللہ کی نیازات پوری کرو، اللہ کی نیازات پوری کرو۔ بات چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں، کوئی منت مانی ہوئی ہے اللہ کے نام کی منت پوری کرنی ہے۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں قدیم گھر کا۔ عتیق قدیم، دوسرا معنی لکھیں آزاد، آزاد گھر کا طواف کریں۔ یہ طواف زیارت ہے جو فرض ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں قدیم گھر کا، دوسرا معنی آزاد گھر کا۔ ذالک، آگے نہیں چلتے، عتیق کا جملہ لکھ لیں، کام آئے گا انشاءاللہ۔ عتیق کے میں نے 2 معنی کیے، مجھے پہلے معنی سنائیں تو میں حاشیہ لکھواؤں گا۔ ایک معنی قدیم، دوسرا معنی آزاد۔ اب لکھیں جی، عتیق، ہر ظالم اور جابر کے قبضہ سے اللہ نے اس کو آزاد رکھا ہے۔ جو قوت اس گھر کو برباد کرنے کے لیے اٹھی، اللہ اس کو کامیاب نہ ہونے دے گا۔ جو لفظ رہ جائے نا جی، ایک جگہ تھوڑی سی چھوڑ دیا کریں، بعد میں بندہ مکمل کر سکتا ہے، میں انتظار تو نہیں کر سکتا نا جی، کیا کرے، سارے ساتھیوں کی رفتار تو ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آگے لکھیں جی، جملہ کیا لکھوایا؟ جو قوت اس گھر کو برباد کرنے کے لیے اٹھی، اللہ اس کو کامیاب نہ ہونے دے گا، تا وقت کہ اللہ خود اسے اٹھا لے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک موٹی پنڈلیوں والا حبشی ہوگا، چھوٹے سے قد کا، وہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے ہتھوڑے کے وار کرے گا۔ اب یہ بالکل قیامت کے قریب بات ہوگی، اللہ کعبے کو اٹھا لے گا۔ آگے لکھیں، جو بیت اللہ کا خادم ہو
وہ وہاں حکومت کر سکے گا۔ جو بیت اللہ کا خادم ہو وہ وہاں حکومت کر سکے گا۔ جابروں کے تسلط سے یہ آزاد ہے، جابروں کے تسلط سے یہ آزاد ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، ذالک کے نیچے لکھیں یہ سن چکے، یہ سن چکے، یہ مضمون تو ہو گیا۔ ومن یعظم حرمات اللہ، اس کے نیچے لکھیں تحریمات اللہ۔ ومن یعظم حرمات اللہ، تحریمات اللہ، جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، جو ان کی تعظیم کرے گا، یعنی شکار نہیں کرے گا۔ حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کریم کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یعظم پر تو لفظ لکھوانے چھوٹے سے، اعتقاداً وعملاً، اعتقاداً وعملاً، عقیدہ بھی یہی رکھے گا، ان کی تعظیم کرنی ہے، اللہ نے ان کو حرمت والا بنایا، عمل بھی وہی کرے گا، حالات احرام میں شکار نہیں کرے گا، حدود حرم میں شکار نہیں کرے گا، عقیدہ بھی یہی، عمل بھی یہی۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، پس وہ بہت بہتر ہوگا اس کے لیے اس کے پروردگار کے نزدیک، ثواب بھی ہوگا، عذاب سے بھی بچا رہے گا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اس کے نیچے لکھنا ہے تحریمات غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ، جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو، حلال سمجھ کر استعمال کرو۔ کوئی خاکہ ذہن میں ہے حسن عبدال کے طلاق کی مچھلیاں کھاؤ، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کی گئے۔ حسن عبدال سے ساتھی آئے تھے افتاء کر کے، کون ساتھی تھے؟ مولانا کون سے حضرت ہے نا وہاں تالاب مچھلیوں والا، آپ نے دیکھا ہے مولانا کیا فرما رہے ہیں؟ جی مولانا کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ تالاب ہے نا، آپ نے دیکھا ہے حسن عبدال میں تالاب؟ ہائے ہائے، آپ کے مدرسے کے تو قریب ہے خدایا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر، ما یتلا کے نیچے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر وہ حرام ہے۔ آگے آ رہا ہے ان کا ذکر، کون سا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ اب حوالہ دکھا دوں، 7واں پارہ کھولیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، سورۃ المائدہ صفحہ 113۔ یہ صفحہ 113 کی آیت نمبر 102 کے بعد 103 ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، نہ کوئی حام۔ بحیرہ وہ اونٹنی جس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، بزرگ خوش ہوں گے، لات منات عزا فقیر نہیں، ہم اس کا دودھ استعمال نہیں کریں گے۔ ولا صائبہ، وہ جانور جس پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے، کیوں بھائی یہ تمہیں اختیار کس نے دی اس پر سواری نہ کرو۔ ولا وسیلۃ، جو اونٹنی یکے بعد دیگرے 2 مادہ بچوں کو جنم دے اس کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے، نہ اس کا گوشت کھائیں گے نہ اس کا دودھ پیئیں گے، تمہیں اختیار کس نے دیا؟ وسیلہ واصل سے، یکے بعد دیگرے 2 مادہ بچوں کو جنم دے۔ ولا حام، اللہ نے حام بھی نہیں بنایا، جو اونٹ 10 اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کر چکا ہوتا تھا اس اونٹ کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ چیزیں تم نے حرام ٹھہرا دی ہیں، ان پر سواری نہیں کریں گے، دودھ استعمال نہیں کریں گے، ان کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں ان کو حلال سمجھو، استعمال کرو۔ آؤ مولانا
تفصیل وہاں آئے گی انشاءاللہ. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس بچو تم گندگی سے، بچو تم گندگی سے، من الاوثان یعنی بتوں کی عبادت سے. من کے نیچے لکھے مولانا یعنی، الاوثان پر لکھے عبادت. عبارت یوں تھی، من عبادت الاوثان، من عبادت الاوثان، پس بچو تم گندگی سے. کون سی گندگی؟ یعنی بتوں کی عبادت سے. اس پر لکھیں شرک فعلی، شرک فعلی. سامنے جملہ لکھیں جی، جلدی کریں. یعنی نیازات غیر اللہ مت کھاؤ، یعنی نیازات غیر اللہ مت کھاؤ. عاد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی پرانی اردو کا ایک جملہ لکھنا ہے ساتھ جی. یعنی گندگی بتوں سے، یعنی گندگی بتوں سے. جو کسی یعنی جو کسی تھان پر ذبح ہوا، تھان دربار مزار بت جہاں عبادت غیر اللہ کی ہو رہی ہو، یعنی جو کسی تھان پر ذبح ہوا وہ حرام ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ، آج شاہ صاحب لکھ لیں، آج شاہ صاحب. ایک اور مولانا جملہ لکھوانا الا ما یتلا کا. نمبر 1، اس سے مراد، کس سے مراد؟ الا ما یتلا. اس سے مراد نمبر 1 رجس مذکور آئندہ، رجس مذکور آئندہ. میں سمجھا دیتا ہوں. نمبر 2 حرمت علیکم المیتہ. اب یہ آیت کا اشارہ لکھ لیں، صرف پوری آیت تو ہم نہیں لکھ سکتے. حرمت علیکم المیتہ تو والدم، او پوری آیت. یعنی ان کو حرام سمجھو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. مثلا شرک، غیر اللہ کی نظر و نیاز. میں پھر مانا کرتا ہوں، بڑے ساتھی ذرا غور کریں مہربانی. احلت لکم الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور. اس کا عنوان مجھے سنائیں. تحریمات خیر سارے نہیں بولتے، مجھے خوشی کیسے ہوگی؟ کیا مطلب؟ جن چیزوں کو لوگوں نے حرام سمجھا ہوا ہے ان کو حلال سمجھو، وہ حلال ہیں. لیکن الا ما یتلا، مگر وہ حرام ہیں جو پڑے جا رہے ہیں تم پر. آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کیا کیا چیز حرام ہے. وہ جو آنے والی آگے رجس ہے، یہ پلیت ہے، شرک گندگی، یہ حرام ہے. اور جو بتوں کے تھانوں پر ذبح چیز ہو وہ حرام ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو تم قول الزور، جھوٹی بات سے. اچھا، فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ پر میں نے شرک فعلی لکھوایا ہے. قول الزور پر لکھے شرک قولی. شرک قولی، شرک فعلی بھی حرام، عمل والا شرک، زبان والا شرک بھی حرام، زبان والا شرک بھی حرام. قول الزور. میں ایک جملہ آپ کو یہاں عرض کر دیتا ہوں، لکھواؤں گا انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں. آپ انشاءاللہ تو کہیں. سورۃ المائدہ کھولے جی، شروع ہو رہی ہے. صفحہ ہے 97. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی بات عرض کرنے لگا ہوں. حرمت علیکم المیتہ، دو ساتھی مل جائیں جی.
حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا تمہارے اوپر مردار، جو جانور خود بخود مر گیا، بکری گائے حرام، والدم ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ پہلے سے زیادہ حرام، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، ان دونوں سے بڑھ کر حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ باقی مفسرین منع کرتے ہیں، پہلے ان کا معنی سنیں، لکھیں گے وہاں پر انشاءاللہ، پہلے باقی مفسرین کا معنی سنیں رحمہم اللہ۔ ما اہل، اور وہ چیز کہ پکارا گیا لغیر اللہ بہی، غیر اللہ کے تقرب کے لیے بہی، اس پر، با بمانا علا ہے، مفسرین فرماتے علیہ، جس چیز پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام لیا گیا وہ چیز حرام ہے۔ حضرت یہ معنی نہیں کرتے، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ معنی کرتے ہیں، ان کا معنی سنیے، وما اہل لغیر اللہ بہی، اور وہ کلمہ، وہ قول، وہ بات، اہل لغیر اللہ بہی، کہ پکارا گیا غیر اللہ کے تقرب کے لیے بہی، اس بات کی وجہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف دیکھیں، نیچے نہ سر رکھیں، اوپر اٹھائیں، ایک جملہ سناتا ہوں۔ باقی مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ مٹھائی پڑی ہے، اب دیکھیں گے تو بات بنے گی، لطف آئے گا انشاءاللہ حضرت کی بات کا۔ یہ مٹھائی پڑی ہے، یہ مٹھائی فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاز ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ مٹھائی خنزیر سے بڑھ کر حرام ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں مٹھائی کی بات بعد میں کریں گے، یہ جو بندے کے منہ سے لفظ نکلے یہ مٹھائی فلاں بزرگ کے نام کی منت منوتی نظر و نیاز ہے، یہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے۔ یہ کیوں؟ یہ شرکیہ الفاظ ہیں یہ، اور ان شرکا، چیز تو حرام ہے ہی ہے نا، وہ تو باس بعد میں کریں گے، پہلے یہ جو الفاظ ہے نا، یہ کلمہ، یہ قول، یہ بات، یہ الفاظ بھی خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے، جن الفاظ کے ذریعے چیز کو غیر اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ بات مونا سمجھ آئی؟ اب میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، کیوں میں نے حوالہ دکھایا ہے۔ اب میں قول زور پر بقول حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، حضرت کہوں گا تو حضرت مراد ہوں گے مولانا حسین علی صاحب، تو تمام شاگرد اور حضرت کے متعلقین ان کو حضرت صاحب کہا کرتے تھے، حضرت صاحب سے مراد مولانا حسین علی صاحب ہوتے ہیں۔ بقول حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، ما اہل بہی میں، ما اہل بہی میں وہ قول مراد ہے جو غیر اللہ کی نظر مانتے وقت زبان سے ادا کیا جاتا ہے، اور قول زور سے بھی وہی مراد ہے۔ یہ سبق اپنا، قول زور سے بھی وہی مراد ہے۔ اب آپ سارے احباب سمجھ چکے ہوں گے کہ میں نے وہ ما اہل والا کیوں آپ کو حوالہ دکھایا، قول زور سے بھی وہی الفاظ مراد ہیں۔ اب میری طرف دیکھ لیں، مہربانی کریں، یہ بکرا جو ہے فلاں بابے کے نام کی منت منوتی ہے تو بکرے کو چھوڑیں، یہ جو الفاظ ہیں خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے، اور قول زور سے بھی یہی وہی کلمے مراد ہیں، وہ لفظ مراد ہیں، وہ قول مراد ہے، وہ بات مراد ہے۔ مقام حل ہو گیا جی؟ آئیں جی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو تم گندگی سے۔ کون سی گندگی؟ یعنی بتوں کی عبادت سے، یہ شرک فعلی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ عادہ برائے تاکید ہے، دوبارہ وَاجْتَنِبُوا کو دہرایا تاکید کے لیے۔ وَاجْتَنِبُوا، اور بچو تم قول الزور، جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات سے مراد کلمۃ الشرک، نیچے لکھیں کلمۃ الشرک۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا اتنے کے بدے کریں دے ہو، کلمۃ الشرک سے بچیں۔ ایک ساتھی بن کے دیکھو نا یار، کیرا بچہ اتنے بندہ ہے، پیچھے پیچھے ایک ساتھی لالا بن یار، ویندے پہ دیکھ ویندے پہ تو سب آؤ
کیوں بچے اتنے بہن مولانا ریچ کا ایک جملہ لکھوانا ہے، باطن شرک کی نجاست سے بھر جاتا ہے، باطن شرک کی لالا کون ہے بچہ؟ صبر کر بیٹا بھائی، کون ہے بچہ یہ بھائی؟ انہیں تو اتنے کہڑا کام ہے؟ قرآنی بچوں اتنے کہڑا کام ہے؟ انچے پوچھا نا ساتھیں اتو سامان پی آتے، بچہ کا کہڑا کام ہے اتنے بننے کا؟ پتہ کر کے میں کو دس فوراً بھائی، فٹو فٹ ون بھائی، کیوں اتنے گیا قرآنی بچہ؟ بڑا کیا جملہ عرض کیا، باطن شرک کی نجاست سے بھر جاتا ہے، اس لیے اس کو رجس کہا گیا، گندگی کہا گیا۔ فرمایا حنفاء للہ، یکسو ہونے والے ہو اللہ کریم کے لیے، درہا لے کے یکسو ہونے والے ہو اللہ کریم کے لیے۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، آپ دل کی تختیوں پر لکھ لیں، حنیف حنفاء، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ اب حنفاء تمام سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے، حنفاء یکسو ہونے والے ہو اللہ کریم کے لیے۔ مولانا یہ حال ہے اجتنبو سے، اجتنبو کی ضمیر سے حال ہے۔ اچھا درہا لے کے یکسو ہونے والے ہو اللہ کریم کے لیے، غیر مشرکین بھی، یہ بھی حال ہے درہا لے کے نہ شریک کرنے والے ہو اللہ کریم کے ساتھ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، میں معنی کر لوں پھر میں آپ کو حاشیہ اس کا لکھواتا ہوں بڑا قیمتی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس بندے نے شریک کیا اللہ کریم کے ساتھ، مولانا اس یشرک کے نیچے لکھنا ہے قولی یا فعلی، جس نے شریک کیا قولی شرک کیا یا فعلی شرک کیا۔ اتھا میں کون نہیں جا کے دسو، سبق سننے تو تلے بہ کے سنے نا، اتنے بہ کے سنا دا کہہ رہا تو کہ واہ بھائی واہ، اندازہ لو جی، سبق سننے تو چھتے بہ کے سنتا بیٹھے، تلے بہ کے سنے سارے سامنے، تے قرآن کو میرا سبق کی تو سمجھ آسی، سبحان اللہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ ساری کو دوری تو ہے نہیں تو دورہ ہے، ایک میں سمجھ آوے اسی سبق۔ قرآن بھی سامنے نہ ہو، بندہ بھی قرآنی بچہ ہو، تے چھتے بہ کے سنتا سبحان اللہ، کہ دلاور افسوس دے کے بکف چراغ دارا دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شریک کرے کون سا شرک، قولی ہو یا فعلی، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پس گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، جس نے شرک کیا آسمان سے گر پڑا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، بوٹیاں نوچ لیتے اس کی پرندے، اس کی پرندے بوٹیاں نوچ لیتے ہیں۔ او تاوی بہری، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا، فی مکان صحیح، بیچ جگہ دور کے، دور کی جگہ میں جا کر ہوا پھینک دیتی ہے، اگر پرندوں سے بچ گیا ہوا اس کو پھینک دیتی ہے، فی مکان صحیح، دور کی جگہ میں۔ ذالک، یہ تو مضمون تم سن چکے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ وَمَن يُعَظِّمْ، جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی یادگاروں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یقیناً وہ دل کے تقووں میں سے ہے، یہ بات دلوں کے تقووں میں سے ہے، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا۔ ذالک، اس کے نیچے لفظ لکھ لے، حاشیہ میں لکھواتا ہوں، ذالک کے نیچے لکھے بالکل امر اللہ، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا علماء کے لیے دوسری بات عرض کر دو، اتبعوا ذالک، یا عبارت تھی اتبعوا ذالک، پیچھے چلو اس کے جو تم کو سنا دیا گیا، ذالک، پیچھے چلو اس کے۔ ایک عبارت
ذالک مبتدا خبر بناؤ یا دوسری عبارت اتبعوا محذوف نکالو، اتبعوا ذالک، تو اس کے پیچھے چلو، یہ جو احکام ہم نے سنائے ہیں۔ من یعظم شعائر اللہ، پھر ذالک مفعول بن جائے گا نا اتبعوا کا، یہ بات۔ ومن یعظم شعائر اللہ، پر جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی یادگاروں کی، فإنہا من تقوی القلوب، شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ چھوٹا چھوٹا سا لکھ لے ساتھ، ہدایا حج، حج کی جمع ہدایا، اور اللہ کی نظر و نیاز والی قربانیاں مراد ہیں۔ شاعر اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ ہدایا ہے، جو بندہ انسان یہاں سے جانور لے کر جائے میں حرم شریف میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کروں گا، یہ منت ہے اللہ کے نام کی بکری میں وہاں جا کر ذبح کروں گا، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ امونا حاشیہ بڑا لمبا ہے، ذرا مہربانی کریں لکھیں۔ خر من السماء فتخطفہ، اس کا نمبر 1 الگ کر کے صاف کر کے مہربانی کرنا، نمبر 1 خرہ شرک کرنا، نمبر 2 السماء توحید، نمبر 3 الطیر افکار باطلہ، فکر کی جمع افکار، افکار باطلہ خواہشات نفسانیہ، نمبر 4 الریح شیطان۔ ان تمام الفاظ کی مراد ہم نے بیان کر دی، پھر میں دہرا دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ خرہ شرک کیا، السماء توحید، الطیر افکار باطلہ خواہشات نفسانیہ، اور الریح شیطان۔ اب لکھیں جی نوٹ، جس نے شرک کیا اس نے خود کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیا، اور اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کی مثال ایسے ہے جو کوئی آسمان سے گر پڑے اور شکاری پرندے اسے نوچ لیں، یا ہوا اڑا کر کسی بہت گہرے کھڈے میں جا پھینکے۔ اب لکھیں جی مشرک 2 قسم، جلدی کریں، مشرک 2 قسم۔ نمبر 1 جو شرک میں پختہ نہ ہو، اس کی مثال فتخطفہ الطیر، نمبر 2 جو شرک میں پختہ ہو، اس کی مثال تاوی بحری، یا نمبر 1 یا نمبر 1 تخطفہ الطیر، ایک لفظ لکھ لیں تخطفہ، لوگوں کے ہاتھوں سے مارا جانا، اور تہوی بحری، تہوی طبی موت مرنا۔
اب میں حاشیے کو فٹ کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ پہلے معنی میں دوبارہ کرتا ہوں، آپ آیت کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں۔ جس بندے نے قولی شرک کیا یا فعلی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گر پڑا۔ جب آسمان سے نیچے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، راستے میں شکاری پرندے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے ہیں، یا تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، پرندوں سے بچ گیا، پھینک دیتی ہے اس کو ہوا بیچ جگہ دور کے، ہوا نے کہیں دور جا پھینکا۔ اب میں نے جو حاشیہ لکھوایا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ خرہ سے کیا مراد ہے؟ شرک کرنا۔ سما سے کیا مراد ہے؟ توحید۔ جس نے شرک کیا آسمان سے گر پڑا، توحید کو چھوڑا، شرک کیا۔ اب طیر، پرندے اس کو نوچ لیتے ہیں، افکار باطلہ، خواہشات نفسانیہ اس کو گھیر لیتی ہیں۔ کبھی یہ فکر لاہور والے بابے کو راضی کرو، نہیں گجرات جاؤ جی ادھر جا کر نظر چڑھاؤ، نہیں جی نہیں فلاں سندھ میں جاؤ سہمن وغیرہ وغیرہ، خواہشات نفسانیہ۔ اور ری اس سے مراد شیطان۔ آگے جو میں نے جملہ لکھوایا، جس نے شرک کیا گویا اس نے خود کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیا، اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے اور شکاری پرندے اسے نوچ لیں، اور نوچتے تو ہیں، میری طرف دیکھے تو میں سناؤں۔ ایک دربار پر گیا، اس نے کہا بکرا لے آ، کام نہیں ہوا۔ دوسرے پر گیا، اس نے کہا نہیں بھائی 1000 روپیہ لگے گا۔ تیسرے نے کہا نہیں 7 جمعرات آنا پڑے گا، نوراتا بیٹھنا پڑے گا، یہ بھائی کپڑے لے کر آؤ، اتنی فیس کچھ لے کر آؤ گے تو لے کر جاؤ گے۔ یہ نوچ نوچ کر درباروں والے کھا رہے ہیں اس کو۔ یا ہوا اڑا کر کسی بہت بڑے گہرے کھڈے میں اس کو جا کر پھینک دے، شرک کیا بھائی یکدم جا کر کسی کھڈے میں جا گرا، شیطان نے اس کو ایسے گڑھے میں ڈالا نکل ہی نہیں سکتا، فلاں بابے کا مرید بن گیا ہے، سارا قرآن سناؤ اوپر سے گزر جائے گا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، شرک کرنے والے مشرک 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جو شرک میں پختہ نہ ہو، اس کی مثال کیسے ہے؟ فَتَخْطَفُ، اس کو پرندے نوچ رہے ہیں، ایک دربار والا کھا رہا ہے، دوسرا پیر کھا رہا ہے، تیسرا پیر اسے نذرانے لے رہا ہے۔ اور جو شرک میں پختہ ہو اس کی مثال تاوی بیری، اس کو تو ہوا نے پھینک دیا ہے نا، وہ تو ایک دربار کا مرید بن ہی گیا ہے، دوسروں کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اس کا مرید بنا اور پھنسا ہوا ہے۔ اور یا جس نے شرک کیا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، مسلمانوں سے جب اس کا آمنا سامنا ہوگا میدان جہاد میں مشرک بن کر مارا جائے گا، اور یا تب بھی موت مرے گا پھر بھی جہنم، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے پھر بھی جہنم۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر مجبوری والے فائدے ہیں۔ منافع کے نیچے لکھیں مجبوری والے فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر پہنچنا ان جانوروں کا، محل جو ہے نا مصدر میمی ہے، پھر پہنچنا ان جانوروں کا الی البیت العتیق، آزاد گھر تک ہے۔ بیت العتیق پر لکھیں کل حرم، سارا حرم مراد ہے۔ پھر پہنچنا ہے ان جانوروں کا آزاد گھر کی طرف، یعنی حرم شریف کی طرف۔ بیت اللہ اگر پاس نہیں ہے، اس تک نہیں پہنچا سکتے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ذبح کر دو۔ یہ میں جملہ لکھواتا ہوں، پیچھے آئے نا جی۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی یادگاروں کی تعظیم کرے گا، یہ دل کے تقووں میں سے بات ہے۔ اس کا جملہ لکھ لیں، دل میں خوف خدا ہوگا تو تعظیم کرے گا۔ قرآن پر لکھنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ کاپیوں پر لکھتے ہیں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کا جملہ، دل میں خوف خدا ہوگا تو تعظیم کرے گا۔ میں نے منافع کے نیچے آپ کو ایک لفظ لکھوایا ہے، فائدے ہیں ان جانوروں میں، کس والے؟ آپ نہیں بولتے، آگے چلیں، میں بس آپ کو سنا دیتا ہوں کون سے فوائد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے مجبوری والے فوائد؟ سامنے جملہ لکھے مولانا۔ نمبر 1، مثلا تھک جائے تو اس جانور پر سوار ہو سکتا ہے،
مضطر ہے مجبور، مضطر تو دودھ پی سکتا ہے۔ اس جملے کو پہلے حل کر لیں، آگے میں نہیں چلتا۔ دوسرا جملہ الٹ ہے بالکل اس کے۔ ایک اونٹ ہے، اس کو میں لے کر جا رہا ہوں کہ میں کعبہ شریف حرم میں جا کر اس کو ذبح کروں گا۔ اب میں راستے میں تھک گیا پیدل چلتے چلتے، تو اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، لیکن اس وقت فائدہ اٹھاؤ گے جب مجبور ہوو گے۔ مثلا میں تھک گیا ہوں تو اونٹ پر سواری کر سکتا ہوں۔ اچھا اونٹنی لے کر جا رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میں تو بھوک سے مر رہا ہوں، اور یہ جانور اونٹنی تو میرے پاس ہے اللہ کے نام کی، میں نے کہا تھا اس کو میں حرم میں جا کر ذبح کروں گا، تو مجبوری ہے، مجبور ہوں، مضطر ہوں، تو دودھ پینے کی اجازت ہے۔ فائدہ ہے اس جانور میں، لیکن دوسری توجیہ لکھیں جی نمبر 2، منافع اس وقت تک ہیں جب تک اس جانور کو معین نہ کیا ہو۔ الا اجل دلیل ہے، الا اجل مسمى، الا اجل مسمى یہ دلیل ہے۔ اب یہ توجیہ بھی آپ کو عرض کر دوں، میں 10 اونٹ لے کر جا رہا ہوں اللہ کے نام کے، میں نے کعبہ شریف میں جا کر حرم شریف میں جا کر ان کو ذبح کرنا ہے۔ اب اونٹ تو میرے ساتھ ہیں، لے جا رہا ہوں، جتنے تک میں نے معین نہیں کیا نا، یہ 5 اونٹ جو ہے نا، ان 5 اونٹوں کو میں نے وہاں جا کر ذبح کرنا ہے۔ جتنے تک معین نہیں کروں گا ان پر سواری بھی کر سکتا ہوں، دودھ بھی پی سکتا ہوں۔ جب معین کر دیا، یہ جو 5 اونٹ ہے نا، 1 2 یہ فلاں فلاں، یہ بھورے رنگ والا، یہ کالے رنگ والا، یہ جو ہے نا، ان کو میں نے جا کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ جب معین کر دیا اب فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، ورنہ مقام حل ہو گیا۔ پہلا قول کیا ہے؟ کب بندہ جو جانور اللہ کے نام پر میں لے جا کر ذبح کرنا چاہتا ہوں حرم شریف میں، فائدہ کب اٹھا سکتا ہوں؟ پہلا قول تھک جائے سواری کرے یا مجبور ہے دودھ پی لے، اور دوسرا قول کب تک فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ جب تک اس کو معین نہیں کیا۔ اگر معین کر دیا اب فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ باقی اونٹنیوں کا دودھ پیوں، سواری کروں، جن کو معین کر چکا ہوں ان سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ اب دونوں قول حل ہو گئے، آگے چلیں۔ ثم محلها الى البيت العتیق، پھر پہنچنا ان کا الى البيت العتیق، آزاد گھر کی طرف ہے۔ مولانا سامنے جملہ لکھ رہے ہیں، اگر خانہ کعبہ کے پاس نہیں پہنچا سکتے تو اس کی طرف منہ کر کے ذبح کر لو، اس کی طرف منہ کر کے ذبح کر لو، بس۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ پر عنوان نیازات اللہ کا بیان، نیازات اللہ کا بیان۔ اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر ایک امت کے لیے مقرر کیا ہم نے، منسکن، قربانی کا طریقہ، قربانی کا طریقہ۔ اب منسکن، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھوانا ہے، بڑا ضروری۔ لکھیں جی، منسکن اور نسک کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1، جانور کی قربانی۔ نمبر 2، افعال حج۔ نمبر 3، مطلق عبادت۔ یہاں تینوں مراد ہو سکتے ہیں۔
کیا جملہ لکھوایا، سارے قرآن میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ منسکن اور نسک، ان صلاتی و نسکی، اس کے کتنے معنی ہیں؟ کئی معنی ہیں۔ ایک لکھوایا جانور کی قربانی، دوسرا افعال حج، تیسرا مطلق عبادت، یہاں تینوں بن سکتے ہیں۔ اب علماء غور کریں، یہ جو منسکن ہے نا، یہ ظرف مکان ہے۔ کیا ہے؟ ظرف مکان۔ اب میں ظرف مکان والا معنی کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر ایک امت کے لیے مقرر کی ہم نے قربانی کی جگہ۔ ایک معنی ہو گیا قربانی کی جگہ۔ دوسرا معنی کرتا ہوں مولانا، یا دوسرا معنی کرتا ہوں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اب منسکن مصدر کے معنی میں ہے، ہر ایک امت کے لیے ہم نے مقرر کیا قربانی کا طریقہ۔ دوسرا معنی کیا ہے قربانی کا؟ یہ مصدر ہے، مصدر والا معنی کر رہا ہوں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ذکر کریں اللہ کا نام ان پر جو دیے اللہ کریم نے ان کو چوپایوں میں سے۔ چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کرنا ہے قربانی کے وقت، قربانی کی جگہ پر جانوروں پر اللہ کا نام ذبح کرنا ہے، دونوں معنی۔ تو جب اللہ کا نام ذبح ہوگا تو یہ نیازات اللہ کا بیان ہو رہا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس پر لکھیں ثمرہ دلائل، دلائل کا نتیجہ۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس الہ تمہارا الہ ہے ایک۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی ہی کے لیے فرما بردار رہو۔ اسلموا کے نیچے لکھیں اعتقاداً و عملاً، اعتقاداً و عملاً، عقیدہ بھی وہی رکھو جو اللہ فرمائے گا مانیں گے، عمل بھی وہی کرو، فرما برداری جس سے ظاہر ہو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اللہ ہی کے لیے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشارت خوشخبری سنا دیجئے میرے محبوب عاجزی کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مولانا جملہ سامنے لکھیں، الہکم الہ واحد کا جملہ۔ نظر و نیاز اللہ کی دینی چاہیے، غیر اللہ کی نہ دینی چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو یہ عوام کو جملہ سنانا ہے، یہ امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ نظر و نیاز اللہ کے نام کی دینی چاہیے، غیر اللہ کی نہ دینی چاہیے۔ اگر غیر اللہ کی دو گے، اگر غیر اللہ کی دو گے تو وہ تمہارے الہ ہوں گے۔ اگر غیر اللہ کی دو گے وہ تمہارے الہ ہوں گے۔ اب آپ بتائیں، یہ جو درباروں پر جا کر لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں غیروں کے نام کی، یا گھروں کے اندر دیتے ہیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، جس کے نام کی دے رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کے کیا ہو گئے؟ الہ بن گئے۔ تم نے تو ان کو الہ مانا ہوا ہے، حالانکہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا الہ ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری سنا دیجئے میرے ماموں عاجزی کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ، صفت نمبر 1، وہ عاجزی اب میں ہر بات تو نہیں عرض کر سکتا کہ آپ لکھیں، کہہ تو دیتا ہوں۔ الَّذِينَ، صفت نمبر 1، عاجزی کرنے والے کون؟ وہ لوگ اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جائے اللہ کریم کا، واجلت قلوبہم، ذکر اللہ پر لکھیں صفات الہیہ، جلدی صفات الہیہ، وعد و وعید، وعد و وعید، اللہ کے وعدے سنائے جائیں، اللہ کے ڈراوے سنائے جائیں، اللہ کی صفتیں بیان کی جائیں۔ جب ذکر کیا جائے اللہ کریم کا، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ نمبر 2، والصابرین، دوسری صفت صبر کرنے والے علامہ صابہم، ان تکلیفوں پر جو ان کو پہنچیں۔ والمقیم الصلاۃ، نمبر 3 صفت قائم کرنے والے نماز کو۔ ومما، صفت نمبر 4، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے، ينفقون، خرچ بھی کیا کرتے ہیں۔ بولا وجل کیا ہوتا ہے؟ کون سا خوف؟ وجلت لکھ لیں، وہ خوف، وجل وہ خوف جو عظمت کی وجہ سے پیدا ہو۔
اب مولانا کیا معنی ہوگا؟ یہ جو سورت انفال میں آیت آئی ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پکے ایماندار وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی صفتیں بیان کی جائیں، ڈراوے سنائے جائیں، وعدے سنائے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کیوں ڈر جاتے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے. آئیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، نیازات اللہ کا بیان، عنوان نیازات اللہ کا بیان. والبدن، اور قربانی کا جانور، جعلناها لَكُم، بنایا اللہ نے اس کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی یادگاروں میں سے. فیہا خیر لکم، فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، خیر ہے، خیر کے نیچے دینی و دنیاوی، دینی و دنیاوی خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا، پس ذکر کرو نام اللہ کا. مولانا بدنا والبدن، اس کا جملہ لکھ لیں. بدنا کی تخصیص اس لیے کہ وہ افضل ہے، اس میں منافع زیادہ ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا، بدنا بڑے جانور کو کہتے ہیں. اونٹ کی تخصیص کی وجہ بھی وہی ہے کہ اونٹ میں فوائد بڑے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اور ذکر کرو اللہ کریم کا نام ان جانوروں پر. صواف بمانا مصفوف، صواف بمانا مصفوف، قطار باندھے ہوئے. جو قطار باندھے ہوئے جانور ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گر پڑے ان کی کروٹیں. اونٹ کو چونکہ کھڑے ہو کر نہر کیا جاتا ہے، خون اس کا جب بہت سارا نکلتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جس وقت گر پڑے ان کی کروٹیں، وَجَبَتْ سَقَطَتْ، گر پڑے ان کی کروٹیں، مراد جان نکلنا. لکھو جی، مراد جان نکلنا. کروٹیں گر پڑے، مراد جان نکلنا، ان کی جان نکل جائے. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ تم اس میں سے. وَأَطْعِمُوا مولانا کھاؤ کا جملہ یاد ہے؟ بعض مشرکین کہتے تھے کہ قربانی کا گوشت بندہ خود نہ کھائے، ابھی لکھا ہے وَأَطْعِمُوا کے نیچے مستحب، اور کھلاؤ تم الکانے، بے سوال فقیر. کانے کا معنی بے سوال فقیر، جو فقیر سوال نہیں کرتا اس کو بھی کھلاؤ. والموتر، اور بے قراری کرنے والے کو بھی کھلاؤ. یار جلدی کرو جی، گوشت بناؤ، میں نے کھانا ہے. والموتر، بے قراری کرنے والے کو بھی کھلاؤ. کذالک سخرناہا لکم، کانے فرق لکھ لیں حاشیے پر، جلدی کریں. کانے اپنی جگہ بیٹھ کر جو مل جائے. قانے کس کو کہتے ہیں؟ اپنی جگہ بیٹھ کر جو مل جائے. معتر، جو ایسے مواقع پر جائے جہاں سے ملنے کی امید ہو. خواہ زبان سے سوال کرے یا نہ، خواہ زبان سے سوال کرے یا نہ. فرق مجھے بتائیں. کانے کس کو کہتے ہیں؟ اپنی جگہ بیٹھا ہے، جو کسی نے آ کر دے دیا بسم اللہ. اور موتر کس کو کہتے ہیں؟ خیرات تقسیم ہو رہی ہے نا، یہ وہاں جا پہنچا. اب منہ سے نبی مانگے نا، لیکن وہاں جا پہنچا، اس کو کہتے موتر. فرمایا کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح تابع کیا ہم نے ان جانوروں کو. نیچے لکھو مطلق ذبح کے لیے، مطلق ذبح کے لیے. تم عاجز ہو، وہ کتنے طاقتور جانور ہیں، لیکن تابع کیا ہم نے ان جانوروں کو واسطے تمہارے ذبح کرنے کی خاطر. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اس نعمت کا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس کے نیچے لکھیں اصل فلسفہ قربانی، اصل فلسفہ قربانی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. مولانا سامنے جملہ لکھیں. اب کیا کروں؟ عرب لوگ
ایام جاہلیت میں قربانی کا خون بتوں پر چھڑکتے اور کعبہ کی دیواروں پر ملتے. اسی کا رد اس آیت میں اسی کا رد ہے. اللہ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، کعبے کی دیواروں کو خون سے بھر دیتے ہو، اور گوشت جو تھا وہ کعبے کی دروازے کے آگے ڈھیر لگا دیتے تھے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں جناب اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کریم کو ان قربانیوں کا گوشت، ولا دماء، نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اللہ کریم کو تقوی منکم، تمہاری جانب سے. کذالک سخرھا، اب تقوی سے کیا مراد ہے؟ دو لفظ لکھواتا ہوں، تقوی کے اوپر لکھنے ہیں، سارا سمندر کوزے میں انشاءاللہ بند ہو جائے گا. گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے. تقوی سے کیا مراد ہے؟ اوپر لکھیں دو لفظ، حکم الہی کی تعمیل اخلاص کے ساتھ، حکم الہی کی تعمیل اخلاص کے ساتھ. جن دوستوں کو بیانات کا شوق ہے نا، میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو مزید برکتیں و ترقیاں عطا فرمائے. یہ جملہ آپ کو پورے قرآن میں کام آئے گا جب آپ بیان کریں گے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت متقین کے لیے. متقی کون ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے. اولئک ھم المتقون، یہ متقی ہیں. کون؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے. یہ جملہ پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح تابع کی اللہ کریم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے. نیچے لکھیں خاص قربانی کے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ کو بڑا جانو. وبشر المحسنین، بشارت خوشخبری سنا دیجئے میرے محبوب اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. المحسنین کا معنی لکھیں الموحدین. اد ابن عباس خوشخبری سنا دیجئے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. کون؟ المحسنین الموحدین. مولانا پیچھے آئیں، یہ تکرار کیوں آ گیا؟ اتم الکان والموتر کذالک سخرناھا. آپ انگلی رکھیں گے تو میں اشکال سناؤں گا. کذالک سخرناھا، یہاں بھی تسخیر اور کذالک سخرھا لکم، یہ تو تکرار ہے. انہوں نے لکھیں سخرا کا تکرار ہے، سخرناھا سخرا جو بھی لکھ لیں کا تکرار ہے. جواب پہلا عام ہے، قربانی بغیر قربانی کے لیے. اللہ کی رحمتیں ہمارے استادوں پر، کیا ہی انداز ہے. پہلا عام ہے قربانی بغیر قربانی کے لیے، دوسرا قربانی کے لیے. اب آپ نے بتانا ہے، میں دیکھتا ہوں کون ساتھی مجھے جواب دیتا ہے، میں اس کے لیے دعا کروں. یہ جو ہم سارا سال جانور ذبح کرتے ہیں، یا آپ کے لیے جانور یہاں مدرسے میں کوئی ساتھی بھیجے اور ذبح، تو یہ ہماری وہ قربانی والی عید والی قربانی ہوتی ہے نا؟ قربانی کیا ہوتی ہے؟ وہ جانور جو ہم عید والے دن ذبح کرتے ہیں. تو کذالک سخرناھا اس میں عام ہے، قربانی کرنا چاہو یا قربانی کے علاوہ جانور ذبح کرنا چاہو، سارا سال اللہ نے جانوروں کو تابع کر دیا ہے. اور کذالک سخرھا لکم، وہاں خاص قربانی مراد ہے، وہ جو قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کوئی تکرار نہیں. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کو بڑا جانو. لتکبروا اللہ کا جملہ لکھیں، اللہ کو بڑا جانو، یعنی یہ عقیدہ رکھو
جلدی جلدی اللہ کو بڑا جانو، یعنی یہ عقیدہ رکھو کہ میری نظر و نیاز اللہ ہی کے نام کی ہے، میری نظر و نیاز اللہ ہی کے نام کی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۔ سبحان اللہ۔ مولانا ان اللہ یدافع اس کا جملہ لکھنا ہے تمہید برائے اعلان جہاد، تمہید برائے اعلان جہاد۔ اب سامنے لکھیں جی ان اللہ یدافع کا جملہ، یہاں سے اجازت جہاد اور اس کی علل، علت کی جمع ہے علل، اور اس کی علل، علتیں اس کی علل کا بیان ہے۔ پھر آخر سورت تک زجرات، تخویفات، تبشیرات اور شکوہ جات۔ ایک اور جملہ ضرور لکھنا ہے، بس یہ ہو گیا جملہ۔ جہاد کی ممانعت کے بعد سب سے پہلے یہی آیت اتری۔ آ جاؤ جی، جملہ مجھے دوسرا سنا سکتا ہے کوئی ساتھی جو اب لکھوایا؟ جہاد کی ممانعت کے بعد، تو آپ کو یاد ہے میں نے صبح سورت کے شروع میں لکھوا دیا تھا، علامہ قرطبی رحمہ اللہ کو، کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کچھ دن کو، کچھ رات کو، کچھ سفر میں، کچھ حضرت اتری تھی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ کریم ہٹائے گا، یدافع کے نیچے لکھے غلبہ کفار، یقیناً اللہ ہٹائے گا کفار کے غلبے کو مومنوں سے، یقیناً اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل خوان کفور، کسی بڑے دغاباز کو، کفور بڑے ناشکرے کو۔ خوان ہونا، خوان کا جملہ لکھنا ہے، خیانت سے مراد شرک، خیانت سے مراد شرک، اور کفران نعمت سے مراد، کفور کفران نعمت سے مراد غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر و نیاز دینا۔ کفران نعمت سے مراد غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر و نیاز دینا۔ جو بندہ مشرک ہو اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا، جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دے، کفران نعمت کرے، اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ خوان بڑا دغا باز، مشرک بڑا دھوکے باز ہے، کفور بڑا ناشکرا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ مولانا اب اس کے نیچے عنوان لکھنا ہے، آیت کے بالکل نیچے، دو حصوں کے بعد حکم جہاد۔ سورت کے دو حصے پورے ہو گئے، پہلے حصے میں نفی شرک فی التصرف تھا، دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی تھا، اب دو حصوں کے بعد جہاد کا حکم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ سبحان اللہ۔ اذن للذین، مولانا جملہ لکھیں اذن للذین کا بقول ابن عباس، یہ پہلی آیت ہے جس میں قتال کفار کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے
70 آیات میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا. اس سے پہلے 70 آیات میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا. مختلف 70 آیات. ایک اور جملہ لکھیں جی اسی آیت کا، اوزن للذین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے نکلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے نبی کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا. یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے. اس پر یہ آیت اتری. بس یہ ہجرت مدینہ کے بعد آیت اتری تھی اور اجازت قتال کی یہ پہلی آیت ہے. آ جاؤ مولانا. حسین للذین یقاتلون، حضرت مولانا حسین علی صاحب کی بات بھی لکھنی ہے، میں مانا کر لوں. حسین للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون جو لڑائی کیے جا رہے ہیں، جو لڑائی کیے جا رہے ہیں ان کو اجازت دے دی گئی ہے. کس کی اجازت دے دی گئی ہے؟ ہونا اوپر نیچے لکھیں ان یقاتلوا مفعول مقدر، ان یقاتلوا مفعول مقدر از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. عبارت کیا بنے گی؟ حسین للذین یقاتلون ان یقاتلوا، جو لڑائی کیے جا رہے ہیں ان کو بھی لڑائی کرنے کی اجازت دے دی گئی. مقام حل ہو گیا. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، علت اذن باسببیہ ہے. علت اذن کیوں اجازت دی گئی ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیے گئے ان پر. چونکہ ظلم کیا گیا مظلوموں کو اجازت دے دی گئی ہے لڑائی کرنے کی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اس کے نیچے لکھیں دفع شبہ. مسلمان بہت کم ہیں، مسلمان بہت کم ہیں، کیا کریں گے؟ مسلمان بہت کم ہیں، کیا کریں گے؟ جواب ان اللہ علی نصرہم لقدیر، یقین اللہ اوپر ان کی مدد کرنے کے البتہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کیا باتیں عرض کروں. اب ذرا ان اللہ کا دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا پھر غور کریں. ان اللہ یدافع عن الذین، میں نے یدافع کے نیچے ایک لفظ لکھوایا غلبہ کفار. یقین اللہ کریم ہٹائے گا غلبہ کفار کو مومنوں سے. جو لوگ یہ 4 مسائل نہیں مانتے الٹا تمہیں تنگ کرتے ان سے جہاد کرو. تعلیمات اللہ، تعلیمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. جو یہ مسائل 4 نہیں مانتے ان سے جہاد کرو، اللہ کریم غلبہ عطا کرے گا. ان مسائل پر عمل کیسے ہوگا؟ فرمایا فکر نہ کرو، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، ہاں میں اللہ قادر ہوں، میں تمہاری امداد کروں گا. مسئلہ بیان ہوگا، ہم مجاور جھگڑا کریں گے. فرمایا میں محافظ ہوں، کرو تم مسئلہ بیان. مشرکین مکہ نے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو روکا تھا. صلح حدیبیہ تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ سورۃ فتح میں عرض کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا یہ تمہیں روک رہی ہیں، تمہیں عمرہ ادا نہیں کرنے دے رہے. قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے اور وہاں حرم میں تمہیں قربانی کے جانور بھی ذبح کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. فکر نہ کرو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ان کی قوت توڑ دے گا. 1 سال گزرا، مکہ فتح ہو گیا. فرمایا
الذین اخرجوا، کون مظلوم، اس کے نیچے لکھیں بیان مظلومیت، الذین وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق کا معنی بغیر کسی وجہ کے، الا مگر یہ کہ ان یقولوا وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا داتا صرف اللہ ہے۔ یہی صحابہ کا قصور لوگوں نے سمجھا۔ جو ساتھی سورۃ الکہف میں تھے وہ نا، جب میں بیان کروں نا اصحاب کہف کا قصہ تو یہ ہے دوستوں کو دکھایا کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کو بھی ہجرت کرنی پڑی، کون سے مسئلے کی وجہ سے؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو، یہی مسئلہ تھا، صحابہ کو بھی ہجرت کرنی پڑی اسی عقیدے کی وجہ سے، الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا۔ مولانا جملہ لکھے لولا کا، اللہ نے اہل توحید کو غالب کر کے مشرکین کا زور توڑ دیا، اور موحدین کو ان کے شر سے بچا لیا۔ اب قلم ہاتھ میں رکھیے گا، مہربانی کرنا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اس کے نیچے عنوان وجہ مشروعیت جہاد، وجہ مشروعیت جہاد، کیوں شریعت کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہے؟ وجہ ولولا دفع اللہ الناس، اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو، بعضهم، اس کے نیچے لکھے یعنی ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، اگر اللہ کریم لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نہ ہٹاتا، کچھ لوگوں کو مسلط کرتا ہے ان کو ہٹاتا ہے، کچھ کو مسلط کرتا ہے ان کو مارتا ہے، اگر اللہ کریم یہ کام نہ کرتا، اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو، یعنی ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لہدمت، البتہ گرا دیے جاتے، صوامع، عیسائیوں کے عبادت خانے، وبیع، اور مدرسے، وصلوات، اور عبادت گاہیں، ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا۔ صوامع راہبوں کے، جو عیسائی راہب ہوتے ہیں نا، تارک دنیا، ان کے عبادت خانے، اور بیع، یہ بیع کی جمع ہے، عیسائیوں کے مطلق عبادت خانے۔ ایک تو راہب نے اپنے عبادت کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، وہ تو ہو گیا صوامع، صومعہ کی جمع، اور بیع کی جمع عیسائیوں کے عام عبادت خانے، وصلوات، یہودیوں کے عبادت خانے، صلوات کا معنی لکھتے ہیں نا جی، یہودیوں کی عبادت خانے، ومساجد، اور مسجد مسلمانوں کی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، ذکر کیا جاتے ہیں ان میں نام اللہ کا بہت۔ اب ذرا آیت کو دیکھیں اور کان میری طرف لگائیں، میں نے اشکال کرنا ہے، میں معنی پھر کرتا ہوں۔ اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو، یعنی ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، اللہ اگر جہاد کی اجازت نہ دیتا، بعض لوگوں کو بعض پر مسلط کر کے ان کو نہ ہٹاتا نا، جہاد کی اجازت نہ ہوتی نا، لہدمت الصوامع، البتہ برباد کر دیے جاتے، گرا دیے جاتے، صوامع، عیسائیوں کے راہبوں کے عبادت خانے، وبیع، اور مدرسے، وصلوات، یہودیوں کی عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں گرا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، ایک جملہ سنیں صرف، کان میری طرف۔ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا، عیسائیوں کے عبادت خانے گرا دیتے مشرک، اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا، یہودیوں کے عبادت خانے گرا دیتے لوگ، اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا، عیسائیوں کے مدرسے لوگ گرا دیتے، اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا، لوگ مسجدیں گرا دیتے۔ کمال ہے
اللہ نے اجازت دی ہے جہاد کی تاکہ عیسائیوں کے عبادت خانے بچ جائیں، یہودیوں کے عبادت خانے بچ جائیں، عیسائیوں کے جو عام مدرسے ہیں وہ بچ جائیں، جو راہب جہاں رہتے ہیں وہ عبادت خانے بچ جائیں، اس لیے اللہ نے جہاد کی۔ ہمیں تو ان کے گرانے کا حکم ہے اور یہاں بچانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اشکال تو سمجھیں۔ اب لکھیں اشکال۔ ہمیں تو سوامع وغیرہ آگے بے یا ان صلوات، ہمیں تو سوامع وغیرہ گرانے کا حکم ہے اور یہاں بچانے کا ذکر ہے۔ جواب، اپنے اپنے زمانے میں یہ مولانا کب کی بات ہو رہی ہے؟ آج کی بات نہیں ہو رہی، یہ اپنے اپنے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ لکھیں اب تو وہ شرائع، شریعت کی جمع وہ شرائع منسوخ ہیں۔ ایک اور جملہ بھی لکھوانا ہے، لکیر لگا دیں حاشیہ الگ ہو جائے۔ اہل کتاب اگر جہاد نہ کرتے تو مشرکین ان کے عبادت خانے گرا دیتے ہیں۔ اگر تم نے جہاد نہ کیا تو مشرکین تمہارے مراکز، بریکٹ میں لکھ لیں مساجد، تو مشرکین تمہارے مراکز مساجد تباہ کر دیں گے۔ ایک اور جملہ لکھواتا ہوں بے یا ان کا، بے یا ان بیا کی جمع، لکھیں جلدی کریں جن کو شوق ہے پڑھانے کا، بیا کی جمع، اس لیے کہ جو انسان اپنے نفس کو بیچ کر جنت خریدتا ہے وہ وہاں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے۔ مولانا مقام حل ہوا ہے۔ اگر اپنے اپنے دور کے اندر اہل کتاب جہاد نہ کرتے تو مشرکین ان کی عبادت خانے گرا دیتے۔ اگر تم نے بھی جہاد نہ کیا مشرکین تمہاری مساجد تباہ کر دیں گے۔ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اس کے نیچے عنوان لکھے بشارت نصرت، ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اللہ کریم اس بندے کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد نیچے لکھے دین کی، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ فتح کی خوشخبری ہو رہی ہے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ نیچے لکھے علت، یقین اللہ کریم لقوی، البتہ بڑا طاقت والا ہے، عزیز زور والا ہے، وہ ضرور تمہیں فتح دے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، مونا الذین، علماء غور کریں، الذین من ینصرہ سے بدل ہے، الذین من ینصرہ سے بدل ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ ضرور مدد کرے گا اللہ اس بندے کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ کون دین کی مدد کرے گا؟ یعنی وہ لوگ دین کی مدد کریں گے، یعنی وہ لوگ
इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, इन शर्तिया वो लोग दीन की मदद करेंगे कौन, यानी अगर हम उनको मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ताकत दे दे जमीन में, इक्तदार दे दे जमीन में, हुकूमत दे दे जमीन में, अकामुस्सलाह कायम करेंगे नमाज, बातब ज़का और देंगे ज़कात। इस पर मौलाना लिखे शोबे तकमील। मैं समझाता हूं, शोबे तकमील, तकमील कहते हैं अपने आप को कामिल करना, नीचे लिख लें अपनी इस्लाह, अकामुस्सलाह, अगर उनको इख्तिदार दे दूं मैं जमीन में, अल्लाह किन की मदद करेगा, यानी इन लोगों की, अगर उनको इख्तिदार में दे दूं जमीन में, शोबे तकमील, अपने आप को कामिल करना, कायम करेंगे नमाज, अपनी इस्लाह, वातु ज़का, नंबर 2 देंगे ज़कात, व अमरू बिल मारूफ। इस पर लिखे शोबे इकमाल, इकमाल कहते हैं दूसरे को कामिल करना, व अमरू बिल मारूफ, औरों की इस्लाह भी करेंगे, हुक्म देंगे नेक कामों का, व नहू अनिल मुनकर, और रोकेंगे गुनाहों के काम से, वल्लाहि आकिबतुल उमूर, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही के कब्जे में है अंजाम तमाम कामों का। इसके नीचे लिखें दफ़े शुबा, दफ़े शुबा, मुट्ठी भर कैसे कामयाब होंगे, लिखे लिखे दफ़े शुबा, शुबा ये है मुट्ठी भर कैसे कामयाब होंगे। फरमाया नहीं नहीं, वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, अल्लाह ही के कब्जे में अंजाम तमाम कामों का, अल्लाह खुद इनको इख्तिदार अता कर देगा। वो ना जुमला लिखें जी, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम, इसका जुमला लिखें, सुभान अल्लाह। ये आयात हिजरत मदीना के फौरन बाद नाजिल हुई, जबकि मुसलमानों के पास इख्तिदार न था। इसमें इख्तिदार मिलने की खबर दे दी। बड़ा अजीब जुमला लिखवाने लगा हूं, बकौल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस जुमले की गहराई में जाना है आपने। बकौल हजरत उस्मान, अमल के वजूद से पहले, अमल के वजूद से पहले अमल करने वालों की मदह है। क्या जुमला समझा? अभी इख्तिदार मिला था नहीं मिला था, अल्लाह ने तारीफ पहले कर दी, अमल के वजूद से पहले अमल करने वालों की मदह है। हज़रत उस्मान फरमाते रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत ज़हाक फरमाते रहमहुल्लाह कि इन आयतों के अंदर ये जो है अकामुस्सलाह वगैरह, इनमें हिदायत है। जिसको इख्तिदार मिले ना, ये वही काम करे जो खुलफाए राशिदीन ने सर अंजाम दिया था। मोना एक और जुमला भी लिखें, बकौल मुफस्सिरीन, ये आयत खुलफाए राशिदीन की हक्कानियत की दलील है। आयत का खुलासा यह है, जिन लोगों की अल्लाह मदद करे और उन्हें इख्तिदार दे दे, तो वो राह हक से इनहिराफ नहीं किया करते।
وہیں یکذبوک، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تخویف دنیاوی بھی ہے اور تسلی بھی ہے۔ اگر وہ جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مولانا جزا مقدر ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، لکھے آپ پریشان نہ ہوں۔ فقد کذبت، پس کی جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے اور سمود نے، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے، اصحاب مدین والوں نے، سب نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وَكُذِّبَ موسیٰ، جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی طرف سے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بس میں نے ڈھیل دی کافروں کو، جیسے ان کو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا، ان کو بھی ڈھیل دی تھی، تکذیب کے بعد میں نے ڈھیل دی تھی کافروں کو۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ کے نیچے سمرا، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس کیسے تھا عذاب میرا۔ استفہام تقریر، کیسے تھا یعنی تھا اور بہت سخت تھا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، خلاصہ یہ کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بس کتنی بستیاں ہیں ہلاک کیا ہم نے ان کو۔ سبحان اللہ۔ یہ پچھلی اقوام جو گزری ہیں، اقوام سابقہ، ان پر عذاب دنیاوی کی قدر تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بس کتنی بستیاں ہلاک کی ہم نے ان کو، وہی ظالمہ، اور وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں۔ بستیاں تو ظلم کرنے والی نہیں تھیں، ذکر مکان، ارادہ مکین، وہی ظالمہ کے نیچے لکھ لیں وَأَهْلُهَا مُشْرِكُونَ، وَأَهْلُهَا مشرکون، مدارک کا حوالہ۔ فَيَّ خَابِيَةٌ، پس وہ بستیاں، خَابِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، گرنے والی اپنی چھتوں پر، یعنی ویران ہیں۔ خَابِيَةٌ کا جملہ، گرنے والی چھتوں پر یعنی ویران ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں بیکار۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور محل مشید جو اب شکستہ ہیں، مشید اونچے اونچے محل اب تو شکستہ پڑے ہیں، مشید اونچے۔ افلم یسیروا، کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں، فتکون لہم قلوب، ہوتے ان کے لیے دل، یعقلون، سمجھتے ان دلوں کے ساتھ، آوازان، یا کان ہوتے سنتے ان کانوں کے ساتھ۔ فَإِنَّهَا، پر یقیناً قصہ یہ ہے، ہاں ضمیر قصہ، پر یقیناً قصہ یہ ہے، لا تعمل الابصار، نہیں اندھی ہو رہی آنکھیں، ولیکن تعمل قلوب، لیکن اندھے ہو رہے ہیں دل، التی، وہ دل جو سینوں میں ہیں، سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، انہیں جلدی کریں، جملہ ایک لکھ لیں افلم یسیروا کا۔ اقوام سابقہ کے آثار باقیہ، جو بچے ہوئے آثار تھے کھنڈرات، اقوام سابقہ کے آثار باقیہ دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ بس فرمایا فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ، یا ان کے دل ہوتے نا، دل کے ساتھ سمجھتے۔ گزشتہ اقوام کے بندہ حالات کا مشاہدہ کرے تو انسان کو عقل و بصیرت حاصل ہوتی ہے، لیکن عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، تاریخی زمانے کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ لوگ تو جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، ٹیکسلا وہ سیر کے لیے جا رہے ہیں، موہنجو دڑو سیر کے لیے، ہڑپا سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ عبرت کی نظر سے بندہ دیکھے تو انسان کا دل مانتا ہے کہ واقعی کیسے کیسے لوگ تھے، تباہ و برباد ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی یوں ہو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، زجر ما تخفیف دنیاوی، جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب، عذاب جو نہیں آ رہا کہتے ہیں آئے گا ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اور یقیناً ایک دن، عند ربک، تیرے پروردگار کے نزدیک، کالف سنۃ، مصر 1000 سال کے ہے، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو، 1000 سال۔ مولانا سامنے جملہ جلدی لکھیں، اخروی عذاب کا ایک دن، اخروی عذاب کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔
1000 سال کے برابر ہوگا۔ اخروی عذاب کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، دوبارہ سن لو مکرر خلاصہ، اور کتنی بستیاں لے تو لہا، ڈھیل دی میں نے واسطے ان کے، مہلت دی، اور وہ ظلم کرنے والی تھی، یعنی بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ ثم خصوا، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹنا ہے۔ سب کو پوری سزا اس وقت ہوگی، الیہ المصیر کے نیچے لکھیں، پوری سزا اس وقت ہوگی۔ چلو جی ماشاءاللہ، نیا مضمون ہے، سور کے بعد پھر انشاءاللہ